ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں جناب الطاف حسین صاحب کے ریسنٹ انٹرویو کے بارے میں. جو باتیں انہوں نے کہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمیشہ سے, اور جب بھی وہ کوئی بیان دیتے ہیں اس کی بڑی امپورٹنٹ امپلیکیشنز ہوتی ہیں ہمارے ملک کی سیاست. قوم ہل جاتی ہے یار, قوم ہل جاتی ہے. امپورٹنٹ کیا, سارے ایسے ٹانگیں کھڑکنی شروع ہو جاتی ہے لوگوں کی. مزے کی بات ہے سیٹھی صاحب, نیشنل اسمبلی میں 25 سیٹوں والی جماعت, اور کوئی بات کرتے ہیں تو دیکھیں پوری قوم ہل جاتی ہے. اور وہ بھی لندن سے بیٹھے, لندن سے کمال ہے, ہزاروں میل دور بیٹھے. واہ. اچھا الطاف بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب 32 سال ہو گئے, میں نے ڈیموکریسی کو ہمیشہ سپورٹ کیا, کبھی میں نے مارشل لا کو سپورٹ کیا. آپ ہنسنا کیوں شروع ہو گئے؟ نہیں مطلب ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب تو کوئی جمہوریت نہیں لائے تھے, اور اس وقت کافی کلوز ریلیشن شپ تھی ایم کیو ایم کی ود ضیاء صاحب, اور ضیاء صاحب کے ایک پلر تھے وہ. اور پھر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ آئی ایس آئی نے ڈی اسٹیبلائز کی بریگیڈیئر بلّہ صاحب نے اور دوسرے صاحب 1989 میں, تو اس وقت بھی کافی کلوز رشتہ تھا ایم کیو ایم کا ود دی آئی ایس آئی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب جنرل مشرف آئے تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب آج کے جو گورنر صاحب ہیں عشرت العباد صاحب, ڈاکٹر صاحب, یہ جب اپوائنٹ ہوئے ایم کیو ایم کے ریپرزینٹیٹیو تھے, تو کچھ دوست تھے ہمارے, انہوں نے بڑی شور شرابہ ڈالا, انہوں نے کہا یار یہ دیکھیں ان کے خلاف اتنے کیسز ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور میں نے کہا چھوڑے میرے کیسز تو ہر ایک کے پاس خلاف ہوتے ہیں, ایم کیو ایم کا تو باہر آئی ہوئی ہے کیسز کی, اس کا کیا ہے. تو مگر وہ پھر آپ نے دیکھا 6-7-8 سال ایم کیو ایم کے اور جنرل صاحب کے گزرے, جس میں 2002 تک الیکشن سے پہلے بھی اچھے گزرے اور اس کے بعد بھی اچھے گزرے, اور آگے بھی اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا کچھ ہوا تو مجھے یقین ہے کہ بالکل وہ ساتھ ساتھ چلیں گے. تو یہ غالباً ہسٹری کے خلاف ہے یہ بیان جو ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپنے مفاد کے لیے یہاں سیاست دانوں نے, سیاسی جماعتوں نے, ایکسیپٹ فار پی پی پی, سب نے فوجیوں کے ساتھ اور بیوروکریسی کے ساتھ مل کے اپنا کام چلایا. اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے, الطاف بھائی بڑے ایکوریٹ ہوتے ہیں اپنے بیانات, نہیں پتہ نہیں یہ بات کیوں کہہ گئے. بہرحال اس کے بعد سیٹھی صاحب اچھی لگتی ہے نا, یہ اچھی بات لگتی ہے نا یہ کہنا. کس کو یاد کیا ہوا ہسٹری میں کیا نہیں ہوا, آپ جیسے میرے جیسے فضول لوگ کچھ ہسٹری یاد رکھتے ہیں, باقی تو کوئی لوگوں کو یاد نہیں رہتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پھر وہ لوگ یہ پولیٹیشینز گندے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کال اور فیل میں تضاد ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں جی میں خلاف ہوں, الطاف حسین صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں خلاف ہوں آئی ایس آئی یا فوج کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انوالومنٹ سیاست کے اندر اگر ہو تو میں اس کے خلاف ہوں. ہاں مگر وہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ انوالومنٹ میں ایم کیو ایم نے ساتھ بھی دیا تھا نا, تو اب بھی کہہ رہے ہیں نا, تو اب بھی وہ اسی جرنیل انڈائریکٹ بات کر رہے ہیں نا, محب الوطن جرنیل آرمی کے ہوں گے نا, اور ساتھ کہتے ہیں کہ انڈائریکٹ روٹ لینا چاہیے. تو ایک طرف سپورٹ کر رہے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں سپورٹ نہیں کرتا. اچھا ایک اور بات انہوں نے بڑی اہم کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ فریڈم آف پریس اور فریڈم آف میڈیا پہ بہت یقین رکھتی ہے. یہ نہیں کہا, کہا ہونا ہے, یہ کہا ہے. عرض یہ ہے کہ جب میڈیا ایم کیو ایم کے حق میں بات کرتا ہے تو میڈیا کی آزادی کا برقرار رکھتے ہیں, اور اگر غلطی ہو جائے, گستاخی ہو جائے کوئی, تو پھر ذرا مسئلے بن جاتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, مسئلے بن جاتے ہیں, ریٹنگز گر جاتی ہیں ہماری. تو اس سے زیادہ بات آگے نہیں کرنی چاہیے. اچھا آپ اس کے بعد کوئی بات نہیں کرنا اس کے بعد بات ختم کر دینی چاہیے. اچھا یہ پھر چلے سیٹھی صاحب, یہ تو امپورٹنٹ باتیں ہم نے کر لی. اب یہ بتائیے, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے جو پہلے تقریر کی تھی, اب اس کے اندر انہوں نے ایک جگہ کہا تھا زردارانہ نظام, وہ زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا وہ ہٹ کر رہے ہیں, زرداری صاحب کو بھی نہیں. اس دفعہ انہوں نے جب بات کی بعد میں بیانات ہے تو انہوں نے کہا جی کہ صرف زرداری صاحب کا احتساب نہیں ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب کے وہ قرض داروں, ملک سواروں والے سارے ایشو کے اوپر بھی بات ہوئی. لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی الطاف حسین صاحب کے اس انٹرویو کے بعد, ان بیانات کے بعد خطرہ ٹل گیا ہے گورنمنٹ کے لیے. ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تھوڑا جسے کہتے ہیں ڈائلیوٹ ہو گئی, مطلب ہے کہ وہ تھوڑی ڈائلیوٹ ہو گئی. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, الطاف حسین صاحب اگر بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں نظام کی تبدیلی, اب آج جس طرح وہ انہوں نے کہا جی کہ اپنے ٹیلی فونک خطاب میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک لینڈ ریفارمز بل پیش کیا جائے گا جس کے نتیجے میں یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے یہ بڑی دو باتیں یہاں آ گئی نا. ایک یہ کہ جی وہ فیوڈلزم کے خلاف اور لینڈ ریفارم کروانا, ایگزیکٹلی ایک مخصوص حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کسی کے پاس. تو یہ دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی, اور اس دونوں باتیں جاگیرداری نظام ختم ہو. عرض یہ ہے کہ یہ اب بات کر ہی دینی چاہیے. جو اٹھتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ جی جاگیردانہ نظام, فلانا نظام. یہ اگر آپ ایگریکلچرل سینسس جو کہ ہر 10 سال کے بعد ہوتا ہے غالباً اس کو دیکھیں
تو اور یا اگر آپ جو اونرشپ پیٹرنز ہیں اب ہماری زمینوں کے اگر وہ دیکھیں تو 2 چھوٹی چھوٹی لینڈ ریفارمز ہو چکی ہیں، ایک ایوب خان کے زمانے میں، ایک بھٹو صاحب کے زمانے میں. اچھا، لینڈ ریفارم افیکٹ کرتی ہے اونرشپ کو. اگر کسی کی ایک اونرشپ ہے 1000 ایکڑ کی تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ 250 ایکڑ سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، باقی جو ہے وہ زمین اسٹیٹ لے لیتی ہے. بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ ہوا. مگر ایوب خان نے بھی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ قانونی طور پہ وہ پیپر پارٹیشنز ہو جاتی ہیں. پیپر پارٹیشن کا کیا مطلب ہے کہ کاغذ کے اوپر، پٹواری کے ریکارڈ کے اوپر ایک فیملی، ایک بندے کی جو زمین ہوتی ہے وہ 20 لوگوں کے درمیان تبدیل ہو جاتی ہے. جو اونرشپ کا ریکارڈ ہے وہ شو کرتا ہے، یہ نہیں کہ 1000 ایکڑ میری زمین ہے، وہ للو پنجو ABCDEF جعلی وہ بن جاتے ہیں. اس کو چیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور لینڈ ریفارم ایک لیگل چیز ہے. اگر تو آپ انقلابی طور پہ لینڈ کو سیز کر لیں، جس کی بات بھی الطاف بھائی نے کی ہے، اس کے بعد ہم بعد میں کرتے ہیں، مگر اگر لینڈ آلریڈی کاغذ کے اوپر پارٹیشن ہو چکا ہے تو پھر لینڈ ریفارم از ناٹ گوئنگ ٹو اچیو اینی تھنگ، بیکاز جو لینڈ ریفارم آپ کرنے جائیں گے وہ کہیں گے ہماری تو پہلے ہی 50 ایکڑ زمین ہے. ایگزیکٹلی. دوسری چیز یہ کہ 60 سال ہو گئے پاکستان کو، اگر جاگیریں اس وقت تھیں 1000 ایکڑ 5000 ایکڑ کی، تو اس کے بعد 3 جنریشنز آ چکی ہیں. ہر جاگیردار کے بیٹے آ گئے ڈیوائڈ ہوتی، اور وہ پیپر کے اوپر ڈیوائڈ ہوتی جا رہی ہے، سپلٹ ہو گئی، پیپر کے اوپر جینیونلی پارٹیشن ہوتی جا رہی ہے. تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ جتوئی صاحب کے پاس 5000 ایکڑ زمین ہے، تو اگر جب آپ ریکارڈ دیکھنے جائیں گے تو اس میں یہ پتہ لگے گا کہ جتوئی کو پیس جتوئی نکل آئیں گے، کوئی ادھر کا، کوئی ادھر کا، کوئی ادھر کا. اور وہ زمین بانٹی گئی ہے، اور زمین پہ اور کاغذ کے اوپر زمین جو ہے وہ کسی کے پاس 50 60 70 ایکڑ سے زیادہ نہیں ہے، اور کچھ جعلی بھی نام آ جائیں گے اس کے اندر. اور فائنلی یہ کہ کچھ 3 جنریشنز کے بعد وہ جینیونلی پارٹیشن ہو جاتی ہے. اب جب ایگریکلچرل سینسس آتا ہے تو ایگریکلچرل سینسس ملکیت کو نہیں ایگزامن کرتا، ایگریکلچرل سینسس لینڈ ہولڈنگ کو کرتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کس کے قبضے میں ہے. پتہ لگا جی یہ جتوئی صاحب کے قبضے میں ہے یا پگاڑا صاحب کے قبضے میں ہے، بٹ ایکچولی دیٹ از پوزیشن، دیٹ از ناٹ اونرشپ. تو لینڈ ریفارم تو صرف اونرشپ کو ٹیکل کر سکتا ہے. اونرشپ آلریڈی ڈائلیوٹ ہو چکی. دوسری بات یہ کہ یہ صرف سندھ میں یہ ایک سیریس ایشو تھا، کچھ علاقوں میں، باقی پنجاب میں تو کافی عرصے سے چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہوتی جا رہی ہیں اور نمبر آف لینڈ ہولڈرز اور لینڈ اونرز بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے یہ اب لینڈ ریفارم کا جو سلوگن ہے یہ اب ریلیونٹ نہیں رہا. البتہ ایگریرین ریفارم یا لینڈ ریفارم اس طریقے سے نہیں کہ آپ کی ملکیت کم کی جائے، دوسری چیزیں جو ہے کہ کس قسم کی سپورٹ کیا جائے، انکم ٹیکس لگایا جائے نہیں لگایا جائے، سبسڈیز دی جائیں نہیں دی جائیں، یہ اب زیادہ ریلیونٹ. اس پہ بھی بہت سے اعتراضات آج، کیونکہ خورشید شاہ صاحب بھی کو میں نے بات کرتے سنا ایک چینل پہ، وہ بھی کچھ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے. ناظرین اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے بھی بات ہوگی، سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ